میں گنہگار تھا، بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گنہگار تھا بے عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا طریقہ اور اس کی دعا بتائیں کہ اگر کوئی اس وقت ذبح کرنے والے نہ ملیں تو ہم خود بھی ذبح کر سکیں، اور جو دعائیں وغیرہ اس میں ہیں وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس کو یاد کر کے وقت مقررہ پر ہم بھی ذبح کر سکیں۔ میں اس کا ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ قربانی کے جانور کو لائیں تو سب سے پہلے وہ جانور تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہو، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کے گھر پر لائیں تو اسے چارہ پانی وغیرہ یعنی بھوکا پیاسا نہ رکھیں، چارہ پانی وقت پر اسے دیتے رہیں، اور جب ذبح کرنے کا وقت ہو تو چھری کو پہلے اچھی طریقے سے تیز کر لیں، اور چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور جب ذبح کرنے کا وقت ہو تو جانور کو بائیں پہلو پر اس طریقے سے لٹائیں کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں، اور پھر تیزی سے چھری اس کے حلق پر جو ہے نا چلا دیں۔ مگر ذبح سے پہلے اب آپ کو جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا یہ ہے، یہ دعا قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے، میں اس کا پارہ نمبر اور آیت نمبر وغیرہ کوٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ لیں، پھر وہاں پر جا کر آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا ہے، قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے۔ آپ اس کو جو نمبر میں دیا ہوں پارہ نمبر وغیرہ آپ وہاں پر جائیں اور پھر اس کو آپ آسانی سے یاد کر لیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا لمبی دکھنے پر بعض حضرات اس کو یاد بھی نہیں کر پاتے ہیں، یا کسی کو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت رعایت ہے آپ، کیونکہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ اس کو ذبح بھی کر لیں تو بھی وہ ذبیحہ آپ کا حلال ہو جائے گا، لیکن دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا سکتے ہیں۔ چھری اس طریقے سے چلائیں کہ جب آپ ذبح کریں تو چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں تو اس کی کٹ جائیں، پھر اس کے بعد قربانی کے جانور کے پاس ٹھہر کر آپ یہ دعا بھی پڑھ لیں، یعنی قربانی کی جو بعد کی دعا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہاں پر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہم تقبل منی، اگر اپنے طرف سے قربانی ہے تو منی کہے، یا اگر دوسرے کی طرف سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں یا آپ ذبح کر رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں لیکن قربانی کا جو جانور ہے وہ آپ کا نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی کی بجائے من کہہ کر اس کے اور اس کے والدہ کا نام لیں، جیسے اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، یعنی اس کے اور اس کی والدہ کا نام لیں۔ اگر گائے اگر ذبح کی ہوئی ہے تو 7 اس میں شرکا ہوتے ہیں، 7 اس میں حصے ہوتے ہیں، تو 7 لوگوں کے نام ان کے والدہ کے نام کے ساتھ وہاں پر لیے جائیں۔ اللہم تقبل من فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس طریقے سے یہ دعا پڑھ لیں، جب آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ذبح سے پہلے کی جو دعا ہے اور ذبح کے بعد کی جو دعا ہے، میں نے وہ دونوں دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو بآسانی سنیں، آپ اس کو یاد بھی کر لیں، حفظ بھی کر لیں۔ اگر یاد بھی نہ ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسکرین پر آپ کو میں یہ دعا بھی جو ہے نا کوٹ کر دیا ہوں، آپ وہاں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آسان سا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ ہمیں کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جوابات جلد سے جلد دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔